جب نیک کام کرنے کے لیے کسی کو ہم دعوت دیں گے، کسی کو کہیں گے، تو جب وہ نیک کام کرے گا تو تمہیں کہنے کا ثواب مل جائے گا۔ اگر ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جب وہ نیکی کرے گا تو اس کا ثواب کہنے والے کو بھی مل جائے گا۔ اگر ہم کسی کو برائی کا رستہ دکھاتے ہیں، کہنے والا بھی ہوگا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ دنیا کا دستور بھی بن گیا ہے کہ جب کوئی مجرم جرم کرتا ہے، کہنے والا بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور سزا کا حقدار بنتا ہے۔ ایسے ہے نا، جب کوئی کسی کو قتل کر دے، اس کو پکڑا جائے تو وہ کہتا ہے یار مجھے اس نے کہا تھا نا، تو اس کو بھی پکڑ لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے کہا تھا۔ دونوں ہی شامل ہو گئے جرم میں، دونوں نے جرم کر لیا، کہنے والے نے۔ اسی طرح اگر نیکی کی ہم دعوت دیں گے، کسی کو نیکی کا کہیں گے، ماں باپ نے اولاد سے کہہ دیا جاؤ نماز پڑھو، جمعہ ادا کرو، یا کسی نے کہہ دیا یار چلا اللہ عبادت کرنے چلے، نماز پڑھنے چلے، اگر کوئی کسی کو کہہ دے گا، جب وہ نیکی کرے گا تو کہنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ نماز پڑھنے آ رہے ہو، رستے میں 10 بندے ملیں گے، 10 لوگ ملیں گے، ان کو بھی کہہ دو بھئی آؤ یار نماز پڑھے۔ تمہاری صرف زبان ہلنی ہے اور فرشتوں نے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنیاں شروع کر دینی ہے۔ تمہاری صرف زبان ہلنی ہے، تم نے لوگوں سے کہنا ہے، بھائی سے کہنا ہے، تم نے دوست سے کہنا ہے، ہمسائے سے کہنا ہے، رشتہ دار سے کہنا ہے کہ یار آؤ عبادت کے لیے چلے، آؤ نماز کے لیے چلے۔ تمہاری زبان ہلنی ہے اور فرشتوں نے تمہاری نیکیاں لکھنا شروع کر دینی ہے۔ اب ایک بات اور یاد رکھ لیں، اگر آپ نے کسی کو دعوت دے دی بھائی آؤ نماز پڑھو، آؤ اللہ کے گھر چلیں، نماز پڑھیں، نماز قائم کریں، وہ نہ گیا، دیکھیں وہ نہ گیا، اس نے کہہ دیا جی میرے کپڑے گندے ہیں۔ اکثر اوقات یہ بہانہ شیطان نے سب سے احسن اچھا بہانہ سکھایا ہے، کسی کو کہنا نیکی کی طرف، وہ کہتا ہے جی میرے کپڑے گندے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کہہ دیتا ہے جی میرے کپڑے گندے ہیں، یا ہم کہتے ہیں یار چلاؤ چلے، وہ کہتا ہے جی میں نے فلاں کام جانا ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ آپ نے کہہ دیا، اس نے نماز نہ پڑھی، آپ نے کہا پھر بھی آپ کو نیکیاں مل گئی، پھر بھی مل گئی۔ آپ کی زبان ہلنے کا یہ فائدہ ہے۔